ٹیم فائل میں جو کچھ بیان ہوا ہے میرے پاس تو کوئی اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو میں کیسے وثوق کے ساتھ کہہ دوں کہ جس کے نام اس میں آ گئے ہیں وہ سارے کے سارے اس برائی میں مبتلا ہے؟ میرے پاس کون سی ایسی دلیل ہے میرے بھائی؟ اسلام نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر کسی کے اوپر آپ نے بدکاری ثابت کرنی ہے تو کم از کم 4 گواہ لے کر آئیں گے، 4 میں سے 3 گواہ بھی اگر آپ کے پاس ہیں اور تینوں سچے ہیں اور چوتھا گواہ گواہی نہیں دیتا تو آپ کسی کے بارے میں اس طرح فیصلہ نہیں کر سکتے، الٹا ان 3 گواہوں کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو صرف ایک ایبسٹین فائلز کو سنگل آؤٹ کرنا تو اس میں کوئی نئی انفارمیشن تو نہیں ہے۔ رہا معاملہ کہ اسپیسیفکلی ان فائلز کو بنیاد بنا کے کسی شخص پہ انگلی رکھ کے کہا جائے کہ وہ اس میں انوالو ہے، تو اس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا جب تک کہ ہمارے پاس مکمل ثبوت نہ ہو۔ میں اس کو اسی لیے ٹاپک نہیں بنا رہا ہوں کہ اس میں لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ جی اس فائل میں جن جن لوگوں کے نام آئے تو میں ان کو بدکار کہنا شروع کر دوں، تو میرے بھائی اگر یہ کوئی کام کر رہے ہیں نا تو وہ خود جہنم کا مستحق ہے، بغیر دلیل کے کسی کے اوپر الزام لگانا۔ اس بات کو جذبات سے ہٹ کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں۔ مجرم تو یہ لوگ ہیں جو کچھ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، اور یہ آپ نے شاید علماء کے ڈر کی وجہ سے یا شرافت کی وجہ سے کہا ہے کہ بہت کم چیزیں ہیں، یہ سارے مدارس میں کام ہوتا ہے، رپورٹ کم ہوتا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ 100% ایسے ہوتا ہے، 100% مدارس کے اندر یہ کام ہوتا ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر کسی کے اوپر آپ نے بدکاری ثابت کرنی ہے تو کم از کم 4 گواہ لے کر آئیں گے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ 100% ایسے ہوتا ہے، 100% مدارس کے اندر یہ کام ہوتا ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر کسی کے اوپر آپ نے بدکاری ثابت کرنی ہے تو کم از کم 4 گواہ لے کر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ انجینئر مرزا کے دوغلے بیانات سن رہے تھے، ایپسٹین فائلز جو بالکل دنیا کے سامنے بالکل کہہ رہے کہ واضح معاملہ ہے، اور انگریزوں کے وہ کالے گندے غلیظ کرتوت جہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان کا جسم کاٹ کر ان کو پکانا، ان کے گوشت کھانا، بڑے ہی درندگی والے جو جانوروں سے بھی بدتر کام ہے، وہاں جو وہ یعنی کیسز تھے بالکل واضح ہو چکے، جو جو اس میں ملوث تھے، ہر چیز بالکل عیاں ہے۔ اور انجینئر مرزا اپنے مائی باپ کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی بغیر دلیل کہ ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ جہنمی ہے، وہ دوزخ کما رہا ہے، یہ وہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر معاملہ اس کے پسندیدہ لوگوں کا ہے، وہاں پر معاملہ ٹرمپ جسے یہ حافظہ اللہ کہتا ہے اس کا معاملہ ہے۔ لیکن جب بات آئی مدارس کی، میں نے یہ اس کی پوری پوڈ کاسٹ سنی ہے اور اس اینکر کے ساتھ عمران ارشد کے نام ہے اس کا، تو پوری پوڈ کاسٹ میں نے سنی ہے۔ اس میں جو جو سوالات ہوئے گنبد خضرا کے بارے میں اور مدارس کا یہ جو پورا سسٹم ہے اس کے بارے میں، اور اسی بیان میں اس نے یہ پوڈ کاسٹ میں اس نے گستاخی بھی کی ہے انجینئر مرزا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں۔ تو اب وہاں پر اس نے جب یہ مدارس کا معاملہ شروع کیا تو اس نے یہاں تک کہا کہ ان کے بڑے بڑے مفتیوں کو بچے پرووائڈ کیے جاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنسی زیادتی کے لیے۔ لیکن کہتا ہے ایک اس سے اوپر سٹیپ بھی میں جانا چاہتا ہوں، لیکن کہ مفتی منیب الرحمن اور دیوبند کے مفتی تقی عثمانی، ان پر بھی انجینئر مرزا جو ہے وہ ایسی ہی غلاظت بری بات کرنا چاہتا ہے، لیکن کیمرے کی وجہ سے انجینئر مرزا خاموش ہو گیا۔ لیکن وہ جو گوروں کا معاملہ ہے، جو اس کے بڑوں کا معاملہ ہے، وہاں پر انجینئر مرزا بھی کی بلی بن چکا، کیونکہ ان کے کیسز تو بالکل کھل کر سامنے آ گئے اور ان کے تو نام بھی جو ہے وہ بھی ویریفائی ہو گئے کون کون اس میں ملوث تھا اس درندگی برے کاموں میں۔ اور ادھر انجینئر مرزا اپنی غلاظت برے جو عقائد یا اپنی غلاظت بری جو زبان ہے یہ کھولتا ہے مدارس پر۔ کیوں؟ یہ بڑے مرزا قادیانی کی طرح چاہتا ہے کہ مدارس اور جامعات جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں اور لوگ جو ہیں وہ بے راہ روی، بے دینی، ملحدین کی طرف اور قادیانیوں کی طرف جانا شروع ہو جائیں۔ یہی اس کا مین مقصد ہے، لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنا، صحابہ کرام پر زبان درازی کرنا، اولیاء اللہ پر، علماء پر، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر۔ مولا علی کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ وہ خارج یعنی کافروں کے جنازے پڑھاتے رہے ہیں۔ تو ایسے گندے عقائد انجینئر مرزا پروموٹ کرنا چاہتا ہے ادھر مدارس کے اوپر بد زبانی کر کے۔ حالانکہ آپ دیکھیں یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر اتنے بڑے معاملات کھل کر سامنے آئے، آپ نے دیکھا انجینئر مرزا نے ایسے رنڈی رونا کیا ہو جیسے یہ مدارس کی طرف کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملات وہ ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں، دین کے ساتھ مدارس اور جامعات کا تعلق ہے، اور انجینئر مرزا جو ہے وہ ان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لہذا سمجھ جائیے اس کی منافقت کو۔